بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ود محمد بلال۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے تقریر کرنے کا طریقہ، کہ تقریر کرنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کس انداز سے تقریر کو کیا جا سکتا ہے، ایک تقریر کے ایک سپیچ کے کون سے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کسی سپیچ کمپٹیشن کے اندر سپیچ کر رہا ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ججز اسٹوڈنٹ کے کن نکات کو، کن پوائنٹس کو جج کر رہے ہوتے ہیں اور کن پوائنٹس کی بنیاد پر وہ اسے پریفر کرتے ہیں، اسے رینکنگ کرتے ہیں اور اسے پوزیشن دیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے اسکولوں میں یہ سرگرمیاں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان چیزوں کا شوق رکھتا ہے تو اسے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ججز حضرات اسٹوڈنٹس کی اسپیچ کو جج کرتے ہیں۔ اس اسپیچ کو جج کرنے کے لیے ان کے پاس 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جج کسی اسٹوڈنٹ کی اسپیچ کو جن بنیادوں پر جج کرتا ہے وہ 3 ہیں۔ پہلی چیز ہے مواد، مٹیریل، کنٹینٹ آف دا اسپیچ جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے پروننسیشن، تلفظ، اس تقریر میں جو الفاظ ادا کر رہا ہے اسٹوڈنٹ اس کا تلفظ کیا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے انداز بیاں، کہ وہ جس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے اسے پریزنٹ کرنے کا انداز کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کی آواز کی جو پچ ہے، اس کی ٹون ہے وہ کتنی ہے۔ آج ان چیزوں کو میں باری باری ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے ہے میرے پاس کنٹینٹ، مواد، کہ ایک سپیچ کا مواد کیسا ہونا چاہیے، مٹیریل، کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی سپیچ کے کنٹینٹ کے اندر 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ کنٹینٹ، وہ مٹیریل جو ٹاپک دیا گیا ہے اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ ارریلیونٹ جو کنٹینٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ارریلیونٹ کنٹینٹ کے ساتھ سپیچ کرتا ہے تو اس کا وہ کنٹینٹ ہے جو اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور اس کے نمبر ہیں جو وہ کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ایک سپیکر کی جو چیک کی جاتی ہے کنٹینٹ میں سے، وہ کوالٹی کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ کنٹینٹ ریلیونٹ بھی ہو اور کوالٹی کنٹینٹ بھی ہو۔ کوالٹی کنٹینٹ کیا ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں، اسے لکھا کیسے جاتا ہے، اس پر میں الگ ویڈیو میں بات کروں گا۔ دوسرا جو اہم کمپوننٹ ہے کسی بھی سپیچ کا جسے ججز حضرات جج کرتے ہیں وہ تلفظ ہوتا ہے، پروننسیشن ہوتی ہے۔ تلفظ کسی بھی چیز کا بہت اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الفاظ کو لکھنے کا جو سٹائل ہے، اس کے جو حروف ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ادا کرنے کا انداز جب بدلتا ہے، اس کی حرکات و سکنات بدلتی ہیں، زیر زبر بدلتی ہے، تو ورڈ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے عالم، اس کو لکھنے کا انداز اسے اور عالم ان دونوں کو سیم ہے، لیکن عالم کا جو میننگ ہے وہ جاننے والا ہے، جیسے عالم دین ہوتا ہے۔ دوسری طرف عالم کا جو میننگ ہوتا ہے وہ دنیا ہے، جہان ہے، ورلڈ ہے۔ ان دونوں کے معنی میں ڈفرنس ہے۔ دوسری طرف اگر ہم محرم کو دیکھیں اور محرم کو دیکھیں، ان دونوں کے لکھنے کا انداز بالکل ایک جیسا ہے، لیکن پڑھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ تو محرم کو محرم نہیں پڑھیں گے اور محرم کو محرم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ غلط، جسے مسٹیک ہم کہتے ہیں، اس کو کچھ لوگ غلط کہتے ہیں، غلط کو غلط پرناؤنس کرتے ہیں، تو اس میں لام پر زبر ہے، غلط پڑھتے ہیں، اس کی صحیح پرننسیشن غلط ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی پرننسیشن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ پرننسیشن کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، اس کے لیے کون سے میتھڈ اپنائے جا سکتے ہیں، میں سادہ سا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ پلے اسٹور سے کوئی بھی ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس لفظ پر آپ کو کوئی شک ہو اس کا آپ ادھر سے صحیح تلفظ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اچھی اردو بولنے والوں کے لیکچر سن سکتے ہیں،
ایک کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ضیاء محی الدین صاحب کی اردو بہت اچھی ہے، تلفظ ان کا بہت اچھا ہے، یوٹیوب سے ان کے لیکچرز مل سکتے ہیں، جن مجالس میں جا کر انہوں نے گفتگو کی، ان کے وہ لیکچرز، ان کی وہ گفتگو آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پر چاہیں گے تو میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا کہ تلفظ کو، پرننسیشن کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سپیچ کا بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے وہ ہے انداز بیان۔ وہ سیف الدین سیف نے کہا تھا، بڑا معروف شعر ہے کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ اسی طرح کسی بھی چیز کا جو انداز بیان ہے اس کو بیان کرنے کا، وہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انداز بیان کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں، ایک ٹون، ہماری جو آواز ہے اس کی ٹون، کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کی پچ کیا ہے، ہم کتنی اونچی آواز سے بولتے ہیں اور کتنی آہستہ بولتے ہیں، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ ہر لفظ کو اونچی آواز میں نہیں بولا جاتا، ہر سنٹینس کو، ہر فقرے کو اونچی آواز میں نہیں بولا جاتا، اور ہر فقرے اور ہر ورڈ کو پست آواز میں، نیچی آواز میں نہیں بولا جاتا۔ جس طرح کے الفاظ ہوں اسی انداز میں بولا جاتا ہے، اسی آواز کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ جیسے چیخنا، پکارنا، کہ لوگ چیخ رہے تھے، اس کے لیے آپ کی آواز بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ اس نے پکارنا شروع کر دیا تو پکارنے کے لیے آواز بلند ہوتی ہے، آپ کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے انداز بیان میں باڈی لینگویج، جسے اردو میں بدن بولی کہتے ہیں۔ باڈی لینگویج ہے جو وہ کسی بھی چیز میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ باڈی لینگویج کا کمیونیکیشن سکل کے اندر ایک میجر رول ہوتا ہے۔ باڈی لینگویج کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہرے ہونٹوں پہ بٹھانے والے بات آنکھوں سے بھی کی جاتی ہے، یعنی بات کرنے کے لیے صرف زبان کا ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جسم کا ہر آرگن بولتا ہے، ہمارے باڈی پارٹس بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ہم نے کسی کو اپنی طرف بلانا ہو تو ہم یوں اشارہ کرتے ہیں، ادھر آنا۔ ہم نے ہاں میں سر ہلانا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں، یس۔ ہم نے نا میں سر ہلانا ہو تو ہم کہتے ہیں، نو۔ ایک شخص دوسرے سے اس کی خیریت دریافت کرتا ہے، کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہو نا؟ تو دوسرا شخص یوں کہتا ہے، بالکل فٹ فاٹ ہوں۔ یعنی انداز بیان، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے اندر دیکھیں تو جو بچے پیدائشی طور پر گنگے اور بہرے ہوتے ہیں، وہ بچے بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، ان بچوں کی زبان صرف باڈی لینگویج ہے، اور وہ باڈی لینگویج کے ذریعے ہی اپنی ساری زبان سمجھا دیتے ہیں۔ پی ٹی وی نیوز سارے نیوز چینل پر نہیں، ایک سپیکنگ پرسن کے ساتھ ایک باڈی لینگویج جو شخص پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اشاروں کے ذریعے ہی بات کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی باڈی لینگویج کا سپیچ کے اندر ایک میجر رول ہے۔ باڈی لینگویج کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ باڈی لینگویج کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا کتنا زیادہ رول ہوتا ہے سپیچ کے اندر، اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں کہ سپیچ کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک جج کسی بھی سپیچ کو جج کر کے مارکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے کنٹینٹ آف دا سپیچ، اسپیکر کی جو سپیچ ہوتی ہے اس کے کنٹینٹ پہ وہ اس کو جج کرتا ہے۔ دوسرا اس کی پرننسیشن یعنی تلفظ، اور تیسری بات اس کا انداز بیان۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔